کہ جنرل سیٹ افسوس کی بات ہے، خواتین جو میری بہنیں پیچھے کھڑی ہیں، خواتین اور مائنورٹیز جو وہ کمیونٹیز ہے پاکستان میں جن کو ان کا بڑی مشکل سے حق ملتا ہے، آپ کو شرم نہیں آئی؟ ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری جو بیٹیاں ہیں، کیا یہ صرف ہماری ہیں؟ کیا مائیں بہنیں سانجی نہیں ہیں؟ یہ کیا مردانگی ہے کہ آپ بچیوں بیٹیوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے آگے؟ میرے ساتھ میری بہن کھڑی ہے، میرے لیفٹ سائڈ پہ کمل شوذب صاحبہ جو میری وومن ونگ کی تحریک انصاف کی صدر ہیں. یہ ایک باوقار اور غیرت مند خاتون ہیں جنہوں نے 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے قومی اسمبلی میں نمائندگی کی. ہماری ایم این اے تھی ریزرو سیٹ پہ. آج ان سے، مجھ سے، لال مالی سے، شہریار خان آفریدی سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ تحریک انصاف ہیں؟ شہریار خان آفریدی سے جو وہ آفریدی ٹرائب سے ہے جہاں عزت پہ نسلوں دشمنیاں چلتی ہیں، ان کی بیٹیوں کو، بچیوں کو، ان کو سب کو تکلیف دی گئی. آج سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان and the Constitution of Pakistan and the democracy of Pakistan is at the crossroads of history. ایک اور چیز بھی میں سپریم کورٹ کے محترم جج صاحبان کی نالج میں لانا چاہتا ہوں. میں بڑے دنوں بعد سپریم کورٹ آیا ہوں. میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، نہ صرف بطور پارلیمنٹرین بطور وکیل بھی، کیونکہ مجھے ایک لمبی کانسٹیٹیوشن ہسٹری میرے ذہن میں ہے. اسی سپریم کورٹ اپنے لیڈر جناب عمران خان صاحب کے ساتھ بے شمار کیسز میں آتا رہا. اسی سپریم کورٹ میں اپنے استاد محترم لطیف آفریدی لالا شہید کے ساتھ بھٹو ریفرنس کیس میں آتا رہا. آج میں سپریم کورٹ میں اپنی بہنوں ماؤں کے حق کے لیے کھڑا ہوں. لیکن آپ کا احترام اپنی جگہ، جتنے جج صاحبان ہیں، کیونکہ بطور وکیل مجھے پتہ ہے ججوں کا احترام کیا ہوتا ہے. لیکن آپ کو میں آئینی بینچ کے محترم جج صاحبان کے سامنے یہ نقطہ رکھ رہا ہوں کہ جس آئینی ترمیم کی بنیاد پہ یہ آئینی بینچ بنا ہے، وہ آئینی ترمیم قومی اسمبلی کے ایم این ایز کو پریشرائز کر کے، اغوا کر کے، تھریٹ کر کے، لالچ دے کے، ہمارے ممبران کو توڑ کے وہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کی گئی. یعنی آئین میں ترمیم غیر آئینی طریقے سے کی گئی اور پوری دنیا نے وہ نظارے دیکھے. اس کا بھی جوڈیشل نوٹس اس سپریم کورٹ کو آج نہیں تو کل لینا ہوگا. میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے نالج میں یہ بھی لانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی توقع ہے کہ جس سپریم کورٹ کے لیے عمران خان صاحب نے جس کی آزادی کے لیے خود جیل کاٹی، 8 دن جیل میں رہے ایک طالع ازمہ مشرف صاحب کے دور میں، ان کی توقع صرف اتنی ہے کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ انصاف کرے. لیکن ہماری اعلیٰ عدلیہ کو خود اب انصاف کی ضرورت ہے، کیونکہ ہائی کورٹ کے 6 ججز کا لیٹر آج بھی انصاف کا متقاضی ہے. ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جو خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو، آج تک اس پہ عمل ہونا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے کہ ہماری خواتین کا، ہماری بچیوں کا، بیٹیوں کا جو حق ہے، جو عمران خان کے گھر کا، علی محمد کے گھر کا حق نہیں ہے. 25 کروڑ عوام کا یہ حق ہے کہ جس جماعت کو انہوں نے ووٹ دیا اس کے متناسب جتنی خواتین کو وہ حق ملتا ہے ان کے سر پہ ہاتھ رکھے سپریم کورٹ آف پاکستان. حق دیں ہماری جماعت کو، پاکستان کے عوام کو. اور ایک اور بھی قانونی نقطہ ہے سامنے میں رکھ دوں، حالانکہ ہمارے وکیل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب نے، میں سمجھتا ہوں بہت بہتر طریقے سے بینچ کے سامنے بھی رکھا. میں اتنا بڑا وکیل نہیں ہوں لیکن تھوڑا بہت سمجھتا ہوں. ریویو پٹیشنز میں کبھی بھی فیصلے کے میرٹس کو ٹچ نہیں کیا جاتا. ریویو پٹیشن میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ فیصلے میں اگر کوئی تھوڑا بہت قانونی سقم ہے اس کو دیکھ لیا جائے. اسی سپریم کورٹ کی میجورٹی ججمنٹ ہمارے حق میں موجود ہے کہ ہماری جماعت کو بطور جماعت، پارلیمانی جماعت تسلیم کیا گیا، تحریک انصاف کو بطور جماعت الیکشن لڑنے کے حق کو تسلیم کیا گیا. اور سرزنش ہوئی الیکشن کمیشن سے کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ ہمارا الیکشن سمبل لے کے کیوں زیادتی کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی 41 سیٹوں کو تو دیکھیں گے، جس کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ نے کہ اس کو ڈکلیئر کریں، ان کو تحریک انصاف ڈکلیئر کریں اور اس کے متناسب ہماری مائنورٹی سیٹیں اور خواتین کی ریزرو سیٹیں ہمیں دی جائیں. آج تک تقریباً سال میرے خیال میں ہونے کو آیا ہے، 1 سال ہو گیا ہے تقریباً، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ ہمارے قابل صدر احترام الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک عمل نہیں کیا. اور ریویو پٹیشن میں دوبارہ میں یہ کہہ دوں کہ عام طور پہ ہم نے یہ پڑھا، پاکستان میں بھی پڑھا اور قانون کی اسٹڈی میں لندن سے بھی یہ پڑھا کہ ریویو پٹیشن میں عمومی طور پہ ایز آف پریکٹس وہی جج صاحبان بیٹھتے ہیں جنہوں نے اوریجنل فیصلہ لکھا ہو.
یہ پہلی بار ایک ریویو پٹیشن میرے خیال میں اتنے بڑے پیمانے پہ سنی جا رہی ہے جس میں وہ جج صاحبان جنہوں نے وہ فیصلہ لکھا تھا ان کی خواہش تھی کہ اس میں بیٹھیں، ان کو اس بینچ سے باہر رکھا گیا۔ لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم ان جج صاحبان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ جو بھی سپریم کورٹ کی کرسی پہ بیٹھتا ہے، کسی جج کے، کسی سینئر پیونی جج کے، چیف جسٹس کے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن قانونی نکات، ہماری تشویش، ہماری ریزرویشنز اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ میں دوبارہ سمرائز کر دوں کہ کبھی بھی ریویو پٹیشن میں اوریجنل فیصلے کے میرٹس کو نہیں ٹچ کیا جاتا، تھوڑا بہت قانونی سکم اگر ہو اس کو دیکھا جاتا ہے، اور ریویو پٹیشن میں وہی جج صاحبان بیٹھتے ہیں جنہوں نے اوریجنل فیصلہ لکھا ہو۔ اور تیسرا، جو حکم الیکشن کمیشن نے پچھلے سال دیا تھا الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے، اس پہ ابھی تک عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ اور جتنا ہمارا حصہ بنتا تھا کم از کم وہ تو دیتے اس فیصلے کے تناظر میں۔ اور آخری بات، ہمیں ہماری سیٹیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی وہ تو رب کو پتہ ہے، لیکن اس سیٹ میں سے ایک سیٹ کا بھی حق حکومت کا نہیں ہے۔ برائے مہربانی پاکستان کی خواتین کے ساتھ، پاکستان کی مائنورٹیز کے ساتھ، نان مسلم پاکستانیز کے ساتھ، اور وہ کمیونٹیز جو ہمیشہ جبر کا شکار رہتی ہیں یا جن کو ان کا حق نہیں ملتا، کم از کم سپریم کورٹ کے اندر سے ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ کیونکہ میں نے قومی اسمبلی میں یہ بات کی، میری سپیچ کا بلیک آؤٹ کیا گیا، نہ میں دہشت گرد ہوں، میں محب وطن پاکستانی ہوں۔ آپ کا تو نہیں پتا میرے دادا نے پاکستان بنایا تھا، آپ کا تو نہیں پتا میرے علاقے میں جنازے آتے ہیں، آپ کا تو نہیں پتا ہم نے پاکستان سے وفاداری کی قسم کھائی ہے۔ قومی اسمبلی سے میرے سپیچ کا بلیک آؤٹ، باہر پریس ٹاک کیا پارلیمنٹ ہاؤس کے، وہاں سے میری سپیچ کا بلیک آؤٹ، عمران خان صاحب کے کیسز نہیں سنے جاتے، ان تک رسائی کو روک دیا گیا، ان تک نہ میں مل پا رہا ہوں 7 مہینے سے، نہ ہمارے وکلا جا سکتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ کا تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، فیملی ممبرز تک کو روکا جاتا ہے، ان کی بہن علیمہ خانم صاحبہ کو روکا جاتا ہے، عمران خان صاحب کے کیسز نہیں سن رہے، علی محمد جیسے پرانے پی ٹی آئی ورکرز کو اس سے ملنے نہیں دے رہے، قومی اسمبلی میں سپیچ کا بائیکاٹ، پریس ٹاک میں سپیچ کا بائیکاٹ، احتجاج میں نکلتے ہیں تو گولی مار دیتے ہو، کوئی بات کرتا ہے تو اس کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ میں نے قومی اسمبلی کے باہر یہ بات کی، جب عدالت کا دروازہ بند کر رہے ہو، جب پریس کا دروازہ بند کر رہے ہو، جب عدالت کے حکم کے باوجود لیڈر سے ملنے نہیں دے رہے، اور جو حق بات کرتا ہے اس کو ملک چھوڑنا پڑتا ہے، تو کیا کریں ہم بحیرہ عرب میں جا کے خودکشیاں کر لیں اجتماعی؟ یہ ملک ہمارا نہیں ہے، اس میں ہمارے سٹیکس نہیں ہیں۔ 25 کروڑ کے ملک میں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ میں اس قوم کو سلام پیش کرتا ہوں، اس کی غیرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ چارپائی پہ، بیگ پہ میرا جو نشان تھا وہ مچھلی پہ، ڈالفن پہ، اور پتہ نہیں کس کس چیز پہ، ڈھول پہ اور چڑیا پہ، اور ان چیزوں پہ جا کے اس قوم نے گلی گلی پوچھا۔ ماضی میں کینڈیڈیٹس جماعتوں کے لوگوں کے پاس جاتے تھے مجھے ووٹ کرو، یہ علیحدہ الیکشن تھا جس میں عوام پیچھے پھر کہ میرے تحریک انصاف کا وہ کینڈیڈیٹ جو عمران خان کا سپاہی ہے، جس کو بلہ ملنا تھا اس کو بلہ نہیں ملا، میں جا کے چیک کروں میرے کینڈیڈیٹ کا نشان چارپائی ہے، بیگ ہے، کیا ہے؟ سلام ہے پاکستانی قوم، آپ کی کمٹمنٹ ڈیموکریسی سے اور عمران خان صاحب سے میں پھر کہہ رہا ہوں ہم سپریم کورٹ سے توقع کرتے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے بعد تو پھر امید ختم ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔